الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. اللہ کہتے ہیں انسان جلد باز ہے. تو جلد بازی میں ایک اللہ نے جزیہ بیان کیا کہ اس کے جلد بازی کے نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو یہ کنجوس بن جاتا ہے. کنجوس کیوں بنتا ہے؟ یہ نا جلد بازی ہے نا، تو یہ چاہ رہا ہے سارا نفع ابھی اٹھا لو، کہیں ایسا نہ ہو ختم نہ ہو جائے گی، سارے پیڑے بھی کھا لوں. حالانکہ تھوڑا سا میچورٹی ہوتی سوچتا تو اسے پتہ چل جاتا یار میری جیسی محنت تو بہت سارے لوگوں نے کی ہے، سب کو پیسہ نہیں ملا، مجھے اگر مل گیا تو یہ صرف محنت کا دخل نہیں ہے، یہ کس کا دخل ہے اس میں؟ اللہ کے ارادے کا. تو جس خدا کے پاس خزانے ہیں جو مجھے روزی دے رہا ہے، اگر وہ مجھے کہہ رہا ہے بہن پہ خرچ کرو، باپ پہ خرچ کرو، ماں پہ خرچ کرو، قربانی کرو، حج کرو، مدرسوں میں پیسہ دو، مسجد میں پیسہ دو، غریبوں کو کھلاؤ، تو جب میں اس کے کہنے پہ کھلاؤں گا تو وہ مجھے لاوارث کیسے چھوڑ دے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یار آپ کا باپ ارب پتی ہے، باپ نے کہا بیٹا یہ میرا معذور بچہ ہے، ذرا اس کا تھوڑا خیال کرنا. اگر باپ میں غیرت ہوگی نا تو جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا بڑا بیٹا نا اس معذور کا بہت خیال کر رہا ہے، تو آپ کو کبھی ضرورت ہوگی تو پھر آپ کا خیال کون کرے گا؟ باپ کرے گا. غیرت مند باپ میں جب ہو سکتی ہے تو اللہ آپ کو کیسے لاوارث چھوڑ دے گا بھائی؟ لیکن اللہ کہتے ہیں انسان یہ سوچتا نہیں ہے، بس وہ جیسی پیسہ آیا نا یہ جمع کرو یار، ایک کے دو، دو کے چار بنانے کی فکر کرو، صدقہ خیرات مت کرو اس میں سے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جب دولت آتی ہے کنجوس، اور جب دولت جاتی ہے، غربت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، شور شرابہ، ہاں ہو ہی. تبھی تو آپ دیکھو نا لوگوں کو ہر وقت منہ پہ نا، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی، ایسا نہ آپ سمجھے ہماری انسلٹ ہو رہی ہے، کسی کے چہرے پہ خوشی کمبخت کے نظر ہی نہیں آتی. ہر وقت یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ ویسے ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یا فلانا ہو رہا ہے. ابے کیا ہو رہا ہے؟ تیرے کو روٹی نہیں مل رہی ہے. ابے روٹی سے کیا ہوتا ہے؟ خالی روٹی تھوڑی ہے مسئلہ. کمبخت تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے نا، اس لیے تجھے لگ رہا ہے کہ خالی روٹی مسئلہ نہیں ہے. جس دن تجھ سے اللہ نے روٹی چھین لی نا، تو کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. ابھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں، توندے بھری ہوئی ہیں، اس لیے ہری ہری سوج رہی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا. بغداد میں نا مسلمانوں کی خلافت تھی، حکومت تھی ظاہر ہے اس زمانے میں، بہت ڈنکا مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں. رصد گاہیں ہماری، سیارہ گاہیں ہماری، تو بدماشی تھی مسلمانوں کی. تو جب پیٹ بھرے ہوئے تھے، معاشی ترقی بھی اور دنیا پہ حکومت بھی اور سائنسی ترقی بھی، یہ سارے گورے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو دبدبا، تو ٹینشن لیس زندگی ہوئی نا، تو عاشقوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی بغداد میں. کس کی تعداد؟ عاشقوں. عشق معاشقے جو ہے نا، کیونکہ جب توندے بھری بھی ہوتی ہیں تو پھر ہری ہری سوچتی ہے. تو عاشق بہت ہو گئے نا، کہ فلانے کو فلاں سے عشق ہو گیا ہے، تو فلانے کو شہزادی سے عشق ہو گیا ہے، تو وہ نہیں مل رہی تو ٹینشن میں جا رہا ہے. تو بزرگان دین ظاہر ہے محنت کرتے، بھائی یہ مردار ہے دنیا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہتے ہیں بغداد میں پڑ گیا قحط. کیا پڑ گیا؟ قحط، کچھ وقت کے لیے. تو سارے عاشق مارکیٹ سے شارٹ جس سے پوچھتے بھائی تمہیں فلانی چاہیے، وہ کہتے ہیں روٹی دے دے فلاں کی ایسی کی، آگے وہ گالی بھی لگا دیتا ہوگا. وہ کہے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی، مجھے روٹی چاہیے. تو ہم لوگوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اس لیے اب ہمیں ہری ہری سوچتی ہے. دیکھو ٹماٹر والا پتہ ہے خوشی کی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ اس کو کچھ زیادہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہی نہیں ہے، زیادہ امیدیں اس کو. اس کے بحریہ ٹاؤن کی بات کریں، وہ خراٹے لے کے سونا شروع کر دے گا. اس کو پتہ ہے یار اس ٹماٹر سے میں بحریہ ٹاؤن میں کوئی پلاٹ نہیں لے سکتا. اس سے آپ بات کریں کہ امریکہ کے ویزے کی، اس کو پتہ ہے ٹماٹر اس ریڑھی کی بیس پہ مجھے امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا. اس سے جاپان کے ویزے کی بات کریں، ٹینشن نہیں لے گا. تو وجہ اس کو توقعات ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں کیا ہے، مست. میں تو ملتا ہوں نا ٹماٹر والوں سے بھی، میں اکثر ایک بیان میں واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تو نہیں، میرا دوست بن گیا تھا وہ. میں وہ لیمن نہیں کھاتا تھا نا، یہ جو کینو مالٹے نہیں کھاتا تھا، میرا گلا خراب ہو جاتا تھا کھاتے ہی. تو مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ یہ کھایا کرو، اس لیے گلا خراب ہو رہا ہے کہ آپ کھاتے ہیں، اس میں وٹامن سی ہے، کھاؤ گے تو نہیں ہوگا خراب. تو میں نے دن پھوڑنا شروع کر دیا، اور پھر ایسے پھوڑے ہیں کہ اب تو کھاتے ہی کینو مالٹے ہوں. اور لیمن کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں. اس دن میں نے بیان میں دکھایا تھا نا کتنا نیمبو نچوڑ کے میں نے پیا ہے. تو
اب مجھے لیمو مالٹوں کی عادت پڑ گئی تھی نا, میں نے کہا کھاؤ, کیونکہ میں نے بہت عرصے چھوڑا ہوا تھا اس چکر میں کہ گلا خراب ہوتا ہے. تو ایک مالٹے والے سے میری ہو گئی دوستی, روزانہ میں جا کے نا رات کو اس کے پاس, حالانکہ رات کو کھانے کی چیز ہے نہیں ہے, دن میں کھانے کی چیز ہے, لیکن ہم رات کو بھی پھوڑ دیتے تھے. تو میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا, جا کے 2-4 کینو وہیں کھائے اور وہیں پیسے دیے اور پتلی گلی سے نکل لیے. تو میری ہو گئی اس سے دوستی. میں دیکھتا تھا یار یہ بندہ خوش بہت ہے. میرا خیال تھا اس کا یہ سائڈ بزنس ہوگا, اصل میں تو اس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوں گے, احسان آباد میں زمینیں ہوں گی, اور ہو سکتا ہے اسلام آباد میں نئے پروجیکٹ. جو اس کے چہرے پہ خوشی تھی نا, اس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی فلم ہے. سائڈ میں ویسی تواضعاً یہ ایک ریڈی لگا رہا ہے. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تمہارا اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی, اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ سارا دن تو وہ ادھر ہی نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کتنے مالٹے کینو لاتے ہو؟ کہہ رہا صبح یہ ریڈی بھری ہوئی ہوتی ہے, شام کو خالی. میں نے کہا اچھا کما رہا ہوگا, ظاہر ہے چھڑے چھاٹ کے لیے, پان گٹکے کے خرچے کے لیے ایک ریڈی بہت ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کہ شادی شدہ ہو؟ کہہ رہے میری بیوی ہے اور پتہ نہیں 7 یا 8 بچے, 10. میں نے پہلے سنا ہے واقعہ, 10 بچے. میں نے کہا 10 بچوں کو اس ریڑھی سے پال رہے ہو؟ الحمدللہ. کہہ رہا صبح پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا, شام کو بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اور کہتا ہے میں نے اپنے بوڑھے والدین کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا دوسرے بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس غربت مہنگائی میں بچوں کو پالنا بہت مشکل. کہتے ہیں میرا بھائی ہے, اس کے 1 یا 2 بچے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس غربت میں بچے مت پیدا کرو, مت پالو. تو جو بچے نہیں پالنا تو پھر ماں باپ بھی نہیں پال رہا وہ, کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی میں جیسے بچے پالنا مشکل ہے تو ماں باپ پالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تو میں نے کہا گزارا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہوتا نہیں, ہو رہا ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. وہ کیوں خوش ہے اتنا؟ اس نے دنیا سے زیادہ امیدیں نہیں لگائی. وہ کہہ رہے میری ضرورت نا گھر کی ایک چھت ہے, میرے بچوں کو روٹی مل جائے, پڑھائی ہو جائے گی بہت اچھی بات, نہیں تو ہر ایک کو ریڈی دے کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں اگر ہوں تو 5 بیٹوں ایک ریڈی سے جب اتنا آ رہا ہے تو جیسے جیسے بیٹا جوان ہوگا تو 5 ریڈیوں سے 5 گنا زیادہ آمدن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے اولاد زیادہ تھی, غریب تھے, بیٹے جوان ہوتے چلے گئے نا تو صرف 5 ریڑیاں نہیں بنی ہیں, پورا سبزی منڈی میں بزنس کھڑا ہو گیا ان کا. اولاد سورس آف انکم ہے, اس میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی ارننگ ہوتی ہے. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ تو ہے, ارننگ نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کھوپڑی شریف میں نہیں آ رہی بات. اور غریب کو اولاد کی ضرورت مالدار سے زیادہ ہے. میرے بیان پہ ایک آدمی نے کمنٹس کیا, میں نے کہا کہ تم بچے پیدا نہیں کرتے, بڑھاپے میں کیا خدمت کے لیے بندہ رکھو گے؟ تو ایک آدمی نے کہا ہم بچے نہیں پیدا کر رہے, ہم پیسہ بچا رہے ہیں, بڑھاپے میں ہم کیا رکھیں گے؟ نوکر رکھیں گے, وہ ہماری خدمت کرے گا. اچھا نوکر تمہاری خدمت کرے گا, نوکر اپنے بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ نہیں آئی بات. اس کے پاس کیا, اس کے لیے کیا پیکیج ہے؟ تم تو غریبوں کو زیادہ کہہ رہے ہو کہ بچے کم پیدا کرو, جن کے پاس بڑھاپے میں نوکر رکھنے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے غریب کو زیادہ ضرورت ہے اولاد کی. تو یہ کمبخت بڑے بے شرم لوگ ہیں, پھر وہی گالی آ رہی ہے. سارا سیٹ اپ ان لوگوں نے برباد کیا. تو ہم نے اکثر آل اولاد والوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھی ہیں کیونکہ ان میں اللہ پہ توکل ہوتا ہے. خوشی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جیب میں پیسے کتنے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, میں نے فیکٹریوں کے ارب پتی تاجران کروڑ پتی مالکان کو ٹینشن میں دیکھا ہے کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھربوں روپے بھی آ گئے, چھننے کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے ان کو. نہیں یہی بات. اب دیکھو ایک بندے کی فیکٹری, سر پہ ٹوپی, یہ بھی شاید سنا ہوا آپ نے واقعہ, سر پہ ٹوپی, سفید کپڑے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے دم کرا لے آدمی, اتنا نیک, نمازی, پرہیزگار. مجھے کہتا ہے مفتی صاحب ہر وقت ایک ٹینشن میں ہے. اور مجھے لگ بھی رہا تھا اس کے جس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے نا, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب جاؤ گے ایسا کھلا کھلا چہرہ ان کا, لگ رہا ہوگا یار یہ بندہ خوش. کچھ ہوں گے ہر وقت ایسا لگتا توے پہ بٹھایا ہوا ہے کسی نے, چولہا جلا دیا نیچے سے. ایسے لگتا ہے جیسے چولہا توے پہ بٹھا کے نیچے سے چولہا جلا دیا. اچھا میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں جو اتنا خوش خوش نظر آتا ہے نا, پیسہ بہت ہے. جو میرے 15-20 سال پہلے سے مجھے جانتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ جب ہم بالکل جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہوتے تھے نا, اس سے زیادہ ہی خوش تھے ہم, اس سے کم نہیں تھے.
اور خرچے ہمارے دبا کے تھے. یعنی خرچے سے مراد ذمہ داریاں 3 تو میری بہت پہلے سے ہیں, بہت پہلے سے 3 ہیں میری, اور بچے بھی. بعد میں اسپیڈ بہت کم ہوئی ہے میری, اصل میں تو یہ پوری اسپیڈ میں اسکور پورا کافی پہلے کر چکا تھا جب پیسے ویسے نہیں تھے میرے پاس, ٹھیک ہے نا. اس وقت ہم زیادہ خوش تھے. تو اب وہ کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, وہ توے پہ بیٹھا, ہاں فیکٹری کا مالک ہے. خوش رہنے کا آپ کو گر بتا رہا ہوں میں, جب تک اللہ پہ اعتماد توکل نہیں ہوگا, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو, کسی کا باپ بھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا. کچھ بھی کر لو, امریکہ جا کے بھی ٹینشن میں آؤ گے, اور اگر اندر سے خوش ہو گئے نا. حکیم اختر صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے یار, وہ فرمایا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل باغ باغ ہوتا ہے نا, دل میں خوشیاں ہوتی ہیں, تو ہر شے میں بہار ٹپکتی ہوئی نظر آتی. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. جب دل میں گلستان ختم ہو گیا نا, خوشی ختم ہو گئی, تو باغ میں بھی آپ کو خزاں کا موسم نظر آئے گا. بڑا پیارا شعر ہے, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. چاہے خزاں کا موسم بھی ہو نا, اس میں بھی لائف کو انسان کیا کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے. تو اور دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. تو اندر کی خوشی کا میرے بھائی جیب سے زیادہ تعلق نہیں. میں زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا تو ہے. بالکل ہی خالی ہوتی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے. تو وہ واقعہ سنا رہا تھا, وہ ایک صاحب اسی مسجد میں بالکل ایسے سفید کرتا شلوار ٹخنوں سے, بالکل سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک, اور ایسے نیٹ کلین. اچھا, میرا ان کے ساتھ 1 ہفتے سے ٹاکرا ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ لطیفہ سناؤ ہنسی نہیں آتی جس کمبخت کو, اس کا مطلب وہ ٹینشن میں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مجھے لگا کہ یہ ٹینشن ہے اس کو. تو میں نے ان سے ایک دن کہا, خود مجھے کہنے لگے, مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بہت پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ایکسپائر قصے میں سنا رہا ہوتا ہوں, 10 سال پرانے, جو بڈھے ہو چکے ہوں گے, یا ان کی حافظہ ویسے بھی اتنی ٹینشن میں, حافظہ 10 سال پرانا قصہ یاد نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگے, مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ سمجھ رہے ہو, کہا نہیں لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابے تیری فیکٹریاں چل رہی ہیں, تیرے پاس گاڑی دیکھ, گاڑی دیکھ, تو اتنی بڑی. غصہ تو آئے گا نا. تیرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, بیوی بچے خوش. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی صاحب؟ کہنے لگے کہ یار مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے, میری اتنی بڑی فیکٹری ہے, نقصان نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کیونکہ واقعات تو ہوتے ہیں, کھرب پتی لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں, ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھی. تو کہہ رہا مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا, تیرا کیا ہوگا کالیا؟ سمجھ رہے, انہوں نے تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو آپ دیندار ہو ہی نہیں, آپ دیندار. صالح علیہ السلام تھے, ہود علیہ السلام تھے نا, تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. پیغمبر کا کام برائیوں سے روکنا ہوتا ہے نا. پیغمبر نے کہا اے میری قوم, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حرام پیسوں سے بنا رہے ہوتے نا تو چلو بات ہے, وہ حلال پیسوں سے ایسے گھر بنا رہے تھے. کیسے؟ پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑا لے کے تراشتے تھے. کتنی محنت لگتی ہوگی یار. ایک ہوتا ہے سیمنٹ بجری لا کے 6 مہینے میں بلڈنگ کھڑی کر دیں, سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے چھینی ہتھوڑے لے کے سنگ مرمر کی چٹانوں کو تراش رہے ہیں, کچن بنا رہے ہیں, بیڈ روم بنا رہے ہیں, محل بنا رہے ہیں. یار کتنا ٹائم, اور اتنی مضبوط عمارت کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی. اب تک ہیں وہ عمارتیں, میں نے ترکی میں بھی دیکھے ہیں ایسے غار. انہوں نے کہا کمبختو, تم نے 4000 سال زندہ رہنا ہوتا تو کتنی محنت سمجھ میں آ رہی ہے. کتنے سال زندہ رہ لو گے؟ 50 سال, 100 سال, اس حساب سے گھر بناؤ نا. لعلکم تخلدون, ایسے لگتا ہے جیسے تم نے دنیا چھوڑ کے کبھی جانا ہی نہیں ہے. کافر یا جو بے وقوف اور احمق مسلمان, وہ دنیا کو مسافر خانہ کمبخت سمجھتا ہی نہیں ہے. ہر شخص 90 سال کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پلاٹ خرید رہے ہیں, گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. 60 70 سال میں. بھائی تم رہ کتنی گئی ہے تمہاری زندگی کتنی رہے گی؟ میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں 50 سال کا ہونے والا ہوں. مجھے رہ کے خیال آتا ہے یار اب گھر کیا بنانا. میں ہو سکتا ہے بنا لوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے تو مجھے لگتا ہے بے وقوفی. ابے آپ 50 سال تو گزر گئے, رہ کتنے گئے؟ صحیح ہے نا, 10-20 سال بہت زیادہ رہ گئے ہوں گے.
تو کیا 10-20 سال کے لیے کیا کروڑوں روپے پھونک کے آدمی بیٹھ جائے کہ میرا گھر میری اینٹ ہے؟ جنازہ اٹھتے ہوئے تکلیف ہی ہوگی. کیا خیال ہے؟ کرائے کے گھر سے جنازہ اٹھائے, چل بھائی ختم. ہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے, سوچ لے کہ چلو یار میرے بعد ان کو کوئی گھر میسر ہو. اپنے لیے تو ہمیں ابھی تک نہیں آیا, اب بھی نہیں آتا ہمیں. تو اور یہ تو جب ہے جب میرے بھائی جب یقین بھی ہو کہ 20-30 سال زندہ رہیں گے. یہاں تو کراچی میں تو ڈاکوؤں کا اتنا راج ہے, 1 سیکنڈ کی خبر نہیں. آج بھی ایک ڈاکو نے بندہ مار دیا, پھر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے خلاف. میرے اس بیان پہ سندھ گورنمنٹ نے بہت احتجاج کیا, وہ نہیں میں نے 27ویں رات کو بیان کیا تھا. مجھے سندھ حکومت سے کوئی بیر نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا 27ویں رات کو سندھ حکومت کے خلاف بد دعا ہوگی. کن لوگوں کے خلاف؟ سندھ حکومت میں ہر شخص کے ہم خلاف نہیں ہیں. میں نے بد دعا کا ان لوگوں کے خلاف کہا جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں. کوئی لوگ تو ہے نا سندھ گورنمنٹ میں جن کے پاس اختیارات ہیں ڈکیتی روکنے کے, کیوں نہیں روک رہے؟ پولیس کے اختیارات کیوں نہیں بڑھا رہے آپ؟ اس کا مطلب آپ خود ملے ہوئے ہو. تو اتنا کراچی کی سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے, اتنا خون بہ رہا ہے. آج پھر ایک 24 سال کے لڑکے کو مار دیا. میڈیا والے اس کے باپ کے پاس گئے, اس نے کہا میں کیا کروں گا انٹرویو دے کے, میرا تو گیا بیٹا. میرے پاس لوگ آ رہے ہیں روتے ہوئے, میرا بیٹا مار دیا, میرا فلاں مار دیا, فلاں شوہر مار دیا. یہ روز کے واقعات ہیں, روز کے واقع. کوئی گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا. تو ہمیں چیخنے تو دو بھائی, بولنے تو دو ہمیں. تو یہاں تو ایسے حالات ہیں بھائی, یہاں تو آپ کسی بھی وقت کوئی ڈاکو آپ کو 20-20 ہزار روپے کے پیچھے ڈاکو قتل کر کے چلا جاتا ہے. 10-10 ہزار کے پیچھے ڈاکو بندہ مار دیتا ہے. تو اتنا ڈاکوؤں کا راج ہے سندھ میں. آپ پانی نہیں دے رہے, آپ بجلی نہیں دے رہے, انسان کو جان تو محفوظ کرو یار. اتنی دھاندلی تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, نبی نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حالانکہ وہ اپنے جائز پیسوں کا گھر بنا رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ دیواروں اینٹوں سے محبت, دنیا سے دل لگانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میں نے وہ جو تھے نا سفید کرتا شلوار پاجامہ, میں نے ان سے کہا آپ پتہ ہے آپ نے فیکٹری تو بنا لی, ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے سانپ پال لیا, سانپ کو سنبھالنے کا منتر نہیں سیکھا. دولت ایک سانپ کی طرح ہے, اگر آپ کے دل میں گھس گئی تو ڈسے گی آپ کو. دل سے باہر ہے تو بہت انجوائے کراتی ہے انسان کو لائف میں. دولت کا مزہ بھی دیندار لوگ اڑاتے ہیں, جن کے دل میں دنیا کی, وہ انجوائے بھرپور طریقے سے کرتے بھی ہیں, کنجوسی بھی نہیں ہے. ورنہ ہم نے بے دین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس دولت آئی نا, کم بخت اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ جو مجھے ریوو کے تانے دیتے ہیں نا لوگ, آپ کے پاس ریوو اتنے پیسہ, مجھ سے 6 گنا زیادہ پیسہ ہے لوگوں کے پاس, پھٹ پھٹیوں پہ گھوم رہے ہیں. ہم جیسے ہیں نا ویسے نظر آ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جیسے ہیں ویسے کیا ہو رہے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگ ہیں نا ناٹک, ایسے غریبوں والے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, جیسے دل چاہتا ہے ان کمبختوں کو زکات دے دو. یہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. ان کمبختوں سے بولا کرو تو سوٹ ٹائی پہن لے, کوئی اچھے کپڑے پہن لے, ہمیں پتہ ہے تو اتنا غریب ہے نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ہمیں ویسے نظر آ رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, بنا کچھ نہیں رہے, ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, بچے بھی اسپیڈ کھا بھی رہے ہیں, پیسہ ہے فوراً گاڑی خرید لی. میرے پاس جب پہلی دفعہ پیسہ آیا تھا 90,000 روپے آئے تھے, کنوارا تھا اس وقت میں, شادی میری نہیں ہوئی تھی. 4,000 میری تنخواہ تھی مدرسے سے, مجھے ملے 90,000 روپے ابا کی طرف سے نا. میں نے فوراً GTO 125 خرید لی کاواساکی. میں نے کہا اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اب میری جو GTO 125 دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار یہ آدمی کروڑ پتی ہے. نہیں بھائی کروڑ پتی نہیں ہے یہ آدمی, 4,000 تنخواہ سے آدمی کروڑ پتی نہیں ہو جاتا. آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں اتنا لمبر, میری روزانہ 30 کلومیٹر جانے میں 30 کلومیٹر آنے کی ڈرائیو ہے, تو ڈرائیو کمفرٹیبل ہونی چاہیے, اسٹائل نرالا ہونا چاہیے. تو وہ ایسی, پھر میں ساؤنڈ میکر کے پاس, آج ایک سیلنسر والا بندہ آیا ہوا تھا نا, کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, سیلنسر کا کام کرتے ہیں. مجھے اپنی GTO 125 یاد آ گئی. میں ساؤنڈ میکر کے پاس جا کے اس کا سیلنسر بنوایا کرتا تھا کہ جب یہ ایکسیلیٹر دوں تو ٹک 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 کی آواز آئے اس میں سے. کاواساکی GTO سے آواز کیسی آتی ہے, ٹک ٹک کی, بڑی خوبصورت. مجھے آواز کی وجہ سے وہ پسند تھی. تو میں جب بیٹھا ہوا تھا نا, وہ ساؤنڈ میکر لوگ, انہوں نے کہا کہ یار ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو, کچھ لوگ اپنی بیویوں کی چیخ و پکار سے بہت پریشان ہیں, تو کوئی ایسا سیلنسر بناؤ جو بیگم کے فٹ ہو سکے. میں نے کہا اتنی سائنس نے ترقی کی ہے, کچھ عورتیں اپنے شوہروں کی چیخ و پکار سے پریشان ہیں, تو اس کا طریقہ, میں نے کہا یہ مذہب کی بہت بڑی خدمت ہوگی. آج عصر کی بات ہے, کہہ رہے ہیں کیسے ہوگی. میں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ میاں نے کہا ہے ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر, آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے, کیونکہ گدھے کا بات کرنے کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا. بات ٹھیک ہوتی ہے, چیختا بہت ہے, وہی بات آرام سے کہی جا سکتی ہے, لیکن پورا پھیپھڑوں میں نا ہوا بھر کے پوری اسپیڈ کے ساتھ نکالے گا گدھا. بھائی آرام سے, بلی میاؤں میاؤں کرے گی, آرام سے سمجھا دے گی مجھے پانی چاہیے. گھوڑا ہن ہنائے گا, بھائی
خوش ہوگا تو ہنہنائے گا. تو یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے, ایک دم شیر بھی چیختا ہے, ایک دفعہ چیخ کے چپ ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ گدھا کیا کرے گا, پورا پھیپڑوں میں نا اپنی ہوا بھرے گا پوری, پھر ایک دفعہ نکالے گا, پھر واپس ہوا لے کر آئے گا, پھر نکالے گا, چیختا ہی رہے گا. تو بعض مرد ایسا کر رہے ہوتے ہیں, گھروں میں کبھی تمیز سے بات بولو کرتے ہی نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں ہمارا میاں جب گھر میں آتا ہے ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دی ہے. تو میں نے کہا کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو, کچھ آدمی ایسے ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو. کہتے ہیں ہم تو گاڑیوں کے سیلنسر ہے. میں نے کہا سائنس کی ترقی کا پھر فائدہ کیا ہوا, اتنی ترقی کی سائنس نے. میں نے کہا یہ مذہب کی خدمت ہوگی, اس لیے کہ اللہ کو چیخنا چلانا پسند نہیں ہے. جب تم سیلنسر لگاؤ گے ہم مردوں کے فٹ کر دیں گے, خواتین کے بھی فٹ کر دیں گے, گھروں میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا. خوش کون ہوگا اس سے؟ اللہ خوش ہوگا. جنت میں جانا چاہتے ہو, میں نے کہا کوئی ایسا سیلنسر ایجاد کرو اللہ کے بندو. نہیں سمجھ میں آ رہی, ان کے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خیر, تو وہ جو آئے تھے نا سفید کپڑے نیٹ کلین, میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ نے دینداری کا گیٹ اپ بنا لیا, آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کی محبت کے چشمے, پانی کے چشمے ہوتے ہیں نا سواد مردان میں کیسے خوبصورت لگتے ہیں. ایک ہوتا ہے ابلتے ہوئے گٹر جو انڈا موڑ پہ آپ کو جگہ یہاں بھی ابھی دیکھیں آپ لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں گٹر پھلانگ کے آتے ہیں نا, الحمدللہ گٹر کا پانی ہے کیسا چشمہ خوبصورت بہ رہا ہے. بہتا پانی پاک ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی ناپاک ہے, اتنا گندا ہے, اتنا گندا ہے کہ بہ کے بھی ناپاک ہے یہ. تو میں نے کہا آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو اللہ نہ کرے آگ لگ گئی, ابھی فرض کر لو جو خطرہ ہے نا وہ فرض کر لو آگ لگ گئی. ہمیشہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے نا, جیسے میں نے دوسری کی نا تو مجھے دھمکیاں یہ کر دیں گے. میں نے کہا بندوق لے کے سر پہ گولی مار دو, قتل کر کے قیمہ بنا کے کووں کو کھلا دو, میں کسی کے دباؤ میں آ کے طلاق نہیں دوں گا بس. تو میں نے ایکسٹریم پہ پہنچ گیا تھا نا, اور میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ جان سے مار دیں. وجہ اس کی ہے کہ مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. اگر ہم بغیرتی کے ساتھ زندہ رہے تو سسرال کو کیا منہ دکھائے گا آدمی یار. وہ بولیں گے اچھا اس وقت تو بڑی باتیں کر رہے تھے, 4 شادیاں, ابھی سسرال کا دباؤ آیا تو فوراً طلاق دے دی. اس ذلت کی زندگی سے بہتر نہیں ہے کہ عزت کے ساتھ مر جائے آدمی. کیا خیال ہے بھائی؟ مرنا تو بعد میں بھی ہے, پہلے بھی, اور اتنا ہوتا نہیں ہے وہ مارے گا نہیں. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ تو ایکسٹریم پہ جاؤ گے نا تو چھوٹی ٹینشن برداشت کرنا آسان. تو ہم تو ایکسٹریم پہ گئے ہوئے تھے, ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے بھائی, تو ہم تو یہی ہوگا نا, مر جائیں گے, جیل چلے جائیں گے. 6 مہینے کی جیل ہے دوسری شادی کرنے پر, اگر بیوی اجازت نہ دے کیس کرتے. ہم نے کہا چلو 6 مہینے جیل جائیں گے, تھوڑا قرآن 3 دن کی ٹینشن جیل میں ہوتی ہے, 3 دن کے بعد عادت ہو جاتی ہے. بےزتی یاد رکھو فیل تھوڑے دیر کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے, یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ انسان کو اللہ نے ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے, ہر چیز میں یوز ٹو ہو جاتا ہے تھوڑی دیر. اللہ بچائے جیل سے, میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کر, قتل ہونے سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو آگ لگے گی, نہیں لگ گئی ہے, سارا پیسہ ہو گیا آپ کا برباد. میں نے کہا اب کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہیں بھائی ظاہر کام پہ لگیں گے نا وہ یہ باتیں سن کے. میں نے کہا اب یہ ہوگا کہ گیا سب کچھ کیا, آپ گھر میں آؤ گے منہ لٹکا ہوا ہوگا, بیگم سب برباد ہو گیا, سب سے پہلے یہ گھر بکے گا. کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا؟ بیگم بولے گی نہیں, آپ بولنا ہاں. ٹینشن لو نہیں, ہمیشہ دو. ایسے موقع پہ چیخنا جائز ہے دباؤ میں لینے کے لیے. بولے بکے گا, تیرا باپ بھی اس کو بھیجنے سے, کیونکہ میں کھانا ہے نا پہلے بھائی, کھانا ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا میں. گھر بک گیا. میں نے کہا آپ ٹماٹر کی ریڑھی خرید لینا, گھر بیچنے سے 5-6 ریڑیاں آرام سے آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اتنا تو گھر تو تھا نا اس کے پاس. ایسا تھوڑی کہ ادھر بھی آگ لگ رہی ہے گھر بھی آگ, ایسی تو پھر قیامت ہی آ گئی ہے. پھر میرا خیال ہے کوئی ایسی فرضی چیزوں کا تو کوئی وہی نہیں ہے نا. میں نے کہا آپ نے 4-5 ٹماٹر کی ریڑیاں خرید لی. آپ کو ظاہر ہے بےزتی فیل ہوگی, بےزتی کا اصول ہے 3 دن سے زیادہ فیل, سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ یاد رکھو بےزتی 3 دن سے زیادہ فیل نہیں. 3 دن میں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں نا 3 دن تک تکلیف ہوتی ہے, چوتھے دن کم ہو جاتی ہے. چائے چھوڑ دو 3 دن تک تکلیف, چوتھے دن نہیں ہوتی پھر. تو میں نے کہا ٹماٹر پہ آ جاؤ آپ. بےزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی ٹماٹر بیچ رہا ہے. تو آپ کو جب بےزتی فیل ہونا, کچھ تو نیچرل ہے اب وہ تو, لیکن آپ نے کیا کہنا ہے
بھائی تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچنے والا اور فیکٹریوں کا مالک دونوں کی لاش پہ ایک جیسے کیڑے ہوں گے. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے بھٹے پہ لیٹے گا کہ نہیں لیٹے گا ایک دن؟ کیا خیال ہے؟ قبر میں جانے کے بعد مٹی ڈال کے سارے کیسز ختم, وہاں کے کیسز کھلیں گے, پھر کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ہوں گے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, بالفرض اگر ہوئے, نہیں ہوئے تو اللہ بخشش کرے سب کی. تو بھائی تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. اتنے بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ جنہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے, 30 سال 40 سال کے بعد ملازم بھی قبر کے اندر, ساتھ والی قبر میں سیٹھ. وہاں فرق پتہ چلتا ہے کہ کون سی قبر سیٹھ کی ہے اور کون سی قبر ملازم کی. میں نے کہا بھائی مر کے سب 40-50 سال کے بعد سب نے کیا ہو جانا ہے؟ مٹی میں تحلیل ہو کے برابر, بندہ رہا نہ بندہ نواز, سب برابر. تو جب بھی کوئی یوں دیکھے نا, ابے تو کیا تھا, اب کیا کر رہا ہے, تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, اس کے بعد تیرا بھی وہی حشر ہونے والا ہے اور میرا بھی وہی حشر. میں نے کہا 3 دن بےزتی فیل ہوگی, اللہ کے لیے برداشت کرو, ہر غم پہ اجر ملتا ہے, ہر غم پہ صبر کرو گے اللہ کیا دے گا؟ اجر. پھر میں نے کہا ڈبل روٹی مکھن ناشتے میں گئے تیل لینے, پھر دیکھنا ناشتہ سوکھی روٹی رات کی بچی بھی ہو, چائے میں ڈبو کے کھا لینا اسے. 2 ٹائم کی روٹی صحت کے لیے بہترین ہوتی ہے. شو مارنے کی کے لیے نہیں کہہ رہا میں, صرف موٹیویشن کے لیے. دیکھو میں نے کل رات کھانا کھایا تھا, اب تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہوں گے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ گارڈوں کے ساتھ میں نے کل رات کھانا کھایا ہے 10 بجے, اور ابھی کیا بج رہا ہے؟ 9 بج رہے ہیں, اب تک نہیں کھایا میں نے کھانا. بالکل فٹ فاٹ. کوئی کمزوری محسوس سی بھی ہو رہی ہے آپ کو؟ کھجور کھائی ہے میں نے, صبح بھی کھائی تھی تھوڑی سی, 6-8-10 دانے کھجور کے, اور ابھی مغرب میں کمزوری تھوڑی سی محسوس تو کھجوریں کھا لی, اور وہ لیمن والا شربت شہد ملا کے پورا گلاس بھر کے پی لیا, متزل لا لیا, شربت کھا لیا, کھجور کھا لیا. اتنی سی بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ویکنس محسوس نہیں ہو رہی. آپ سمجھ رہے مفتی صاحب کی ہیلتھ کوئی بہت ہی خاندانی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہی ہے جیسے آپ ہیں. کچھ چیزیں ہم نے کھوپڑی میں خامخواہ کی مسلط کر لی ہیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور زیادہ اچھا کھانا کھایا ہوا ہوتا پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو آپ کہیں گے اتنے نیک کہ کھانا کیوں نہیں کھایا, ٹائم نہیں ملا, یا کچھ مصروفیت ہو گئی ہوگی, یا کیا ہوا ہوگا, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن غربت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. کل آپ ایسا نہ ہو کچھ زکات پکات لا کے دیں سب میری پراٹھا کھا لینا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہم کھا رہے ہیں, دیکھو رات کو میں نے 10 بجے کھانا کھایا, ان کے ساتھ گوشت تھا وہ قربانی کا, انہوں نے بڑا مزیدار بنایا ہوا تھا, کھا لیا بس. تو رات کو نیند تو آج کل کراچی میں آ نہیں رہی ہے کسی کو. تو فجر کے بعد مجھے جامع ترشید جانا تھا, تھوڑی دیر میں سویا ہوں تو ناشتے کا موقع نہیں ملا, میں جامع چلا گیا, وہاں بچوں کو پڑھاتا رہا, پھر واپس آیا تو موقع نہیں ملا, سونے کے لیے لیٹا تو خاتون آ گئی ٹھک 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 ٹھک, ٹھیک ہے نا. تو پھر اب اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کھا لینا چاہیے. میں نے کہا کھایا تو بیان نہیں ہوگا, ٹون ہو جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا, لیمن ڈال کے پانی میں اور شہد ملا کے چند کھجوروں کے ساتھ کھا لیا, متصل آ لیا, ایسی انرجی آ گئی. ابھی کچھ بالکل بھی دل نہیں کر رہا کھانے کا. ہاں گھر میں بول دیا کہ پکا دینا, ایسا نہ ہو کہ زیادہ نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کا کھانا پینا بند. تو سوکھی روٹی صبح چائے میں ڈبو کے کھانا, 3 دن محسوس ہوگا کہ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد اس روٹی سے آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی. میں نے روٹی اور چائے کے ساتھ 90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا ہے. بلوچستان میں گیا ہوں, ایسے لوگ 90 سال عمر ہے, کھاتے کیا ہیں بھائی؟ غربت ہے سائیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. کیا کھاتے ہو؟ روٹی پانی, کبھی بکری کا دودھ مل گیا تو مل گیا. 80 90 سال غریبوں کے لیے اللہ نے پیکیج ہی الگ رکھا ہوا ہے. یہ امیروں کے ہیں کہ وٹامن سی اور وٹامن فلانا اور آئرن اور ڈمکانا, یہ ہے ضرور, ڈاکٹروں کی میں نفی نہیں کر رہا. یہ ان لوگ کے لیے جن کی جیب میں کیا ہے, پیسے, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, سارے وٹامن اللہ نے روٹی میں ڈال دیے ہوں. اکثر واقعہ سناتا ہوں نا اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کا. ہمارے حضرت نے بہت عرصہ غربت میں وقت گزارا ہے, مدرسے کی تھوڑی سی تنخواہ تھی, لیکن جیتے ایسے تھے سر اٹھا کے جیسے سب سے بڑے سیٹھ ہی یہی ہوں. حضرت کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں, ان کے لیے پھل کھلائیں بہت ضروری. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس تو پھلوں کے پیسے ہی نہیں تھے. تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق بالکل درست بات کی ہے, لیکن اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے. اگر میری بیوی کو پھلوں کی واقعی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا. جب نہیں دیے اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کی نفی نہیں کر رہے, وہ اپنے علم کے حساب سے بات کر رہے. توکل الگ چیز ہے بھائی, ڈاکٹری الگ چیز ہے. ہاں پیسے ہیں تو پھر یہ حدیثیں نہیں سناؤ. آج کل کم بخت کنجوسی
دکھا رہے ہیں بیوی کو نہ تربوز کھلا رہے ہیں نہ خربوزہ کھلا رہے ہیں. جب وہ کہے کہ دیکھو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ پھل کے بغیر جی لی تھی, تو حضرت کے بعد جب پیسہ آیا تو پھر سب کچھ کھلایا. تو غلط توکل کا استعمال مت کرو. حضرت کی تو تنخواہ بہت کم تھی, مدرسوں میں کمی تنخواہ ہوتی ہے, اللہ ہدایت ہے ہم سب مدرسے والوں کو. تو حضرت نے کہا کہ بھائی گنجائش نہیں ہوگی. حضرت کا انتقال ہو گیا اور حضرت کی اہلیہ ابھی 90 سال میں جا کے انتقال ہوا ہے ان کا. سمجھ رہے ہو کب انتقال ہوا؟ 90 سال میں. تو میں نے ان سے کہا اور چلو انتقال ہو جائے گا نا تو ہو جائے گا, تو جو زندہ ہے کیا ان کا انتقال نہیں ہوگا کیا خیال ہے بھائی؟ کسی نہ کسی طریقے سے انتقال تو ہونا ہے نا. پورے وٹامن لے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے بتایا, اتنے وائٹامن ڈی کے کیپسول لینے ہیں آپ نے, اتنے وائٹامن K2 تاکہ وہ وائٹامن ڈی کو ایبزارب کر سکے. K2 بھی کھا لیا, وائٹامن ڈی بھی, اور وائٹامن سی کی اتنی کوانٹٹی اور کیلوریز آپ نے نا اتنی ڈبے پہ لکھ کے اتنا واچ لگیے. تو یہ سیمسنگ واچ اس چکر میں نہیں ہے, تو یہ صرف سلپ ناپنے کے لیے ہے. تو یہ اتنی کیلوریز لے کے پورا فٹ, ایک دم باڈی فٹ ٹرک کو چل کے چلا گیا. نہیں آئی بات؟ پوری ایک دم سیٹ اپ سے چل رہے تھے. ڈاکٹروں کے مشورے کے, ڈاکٹر خود اپنے مشورے پر اتنا عمل نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر. گھر سے باہر نکلے, پتا چلا یہ ڈھکن بھی غائب ہے. وہ سمجھے کہ ڈھکن ہے, پاؤں رکھا ڈھکن سمجھ کے, وہاں ڈھکن نہیں تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا کوئی وٹامن سے تعلق ہے؟ آپ سمجھتے ہو امریکہ میں حادثے نہیں ہوتے؟ بھائی وہاں بھی بہت حادثے ہوتے ہیں. جاپان میں حادثے نہیں ہوتے؟ میرے ذہن میں جاپان کا ایک امیج تھا, اور ابھی بھی ہے, وہ بڑی اسٹیبل اور آرگنائز قوم ہے, ہر چیز تمیز سے ہوتی ہے, حادثات کا ریشو بالکل بھی نہیں ہے. میں ٹوکیو لینڈ کیا ہوں, اگلے دن ٹوکیو میں جہاز تباہ ہو گیا. ہم ٹوکیو میں ہی تھے. کیسے تباہ ہوا ہے؟ جہاز کھڑا ہوا ہے, دوسرا جہاز آ کے دوڑ کر کے مارتا ہوا چلا گیا, اس کو پیلتا ہوا نکل گیا. ابے بھائی تم تو جاپانی ہو یار. جب جہاز لینڈ کر رہا تھا اوپر سے, یہ کوئی چھانگا مانگا کے ایئرپورٹ تھوڑی ہے چیچا وطنی کا, یہ کہاں کا ایئرپورٹ ہے؟ جاپان کا, اور وہ بھی ٹوکیو کا. جہاز لینڈ کر رہا ہے, کوئی فنی خرابی بھی نہیں ہے, ہم کہیں دوسری کمپنی کا مسئلہ ہے. جہاز لینڈ کر رہا ہے, فوراً نیوز چلی کہ بھئی ایک جہاز تباہ ہو گیا, اتنے لوگ مر گئے. کیسے مر گیا بھائی؟ یہ جاپان ہے, اس میں کیوں مرے؟ ایئرپورٹ میں اتنی بدنظمی. بھائی ایسے مرے کہ اصل میں ایکچولی جب جہاز نے لینڈ کیا تو ایک اور رن وے پہ کھڑا ہوا تھا. پورا جہاز نہیں تھا, آدھا رن وے پہ تھا, آدھا باہر تھا. کوئی چائے پینے کے سلسلے میں کچھ خیال آیا ہوگا اس کو, پتہ نہیں کوئی میٹر گھوم گیا ہوگا, وہ اترا ہے اور ہٹ کر کے وہ چھوٹے جہاز کے تو پر اڑا دیا اس نے, سارے ہی مر گئے اس میں. بڑے جہاز میں آگ لگی تو اگر ہمارے لگتی تو ہم سب جل چکے ہوتے, لیکن وہ تمیز کی قوم ہے تو انہوں نے جو لوگوں کو ہدایات دی نا, لوگوں نے لائن بنا کے جہاز کے دروازے سے نکلے, سب بچ گئے. ہمارے یہاں تو شاید جب اعلان ہوتا نا جہاز میں آگ لگ گئی ہے تو جس کو جہاں سے موقع ملتا بھاگ کے دروازے کو پھنسا دیتا, اور کسی کی بھی جان نہ. وہ تمیز کی قوم تھی تو جو بڑے جہاز میں سب بچ گئے, لائن لگا کے نکلے آرام سے, جلد بازی نہیں کی انہوں نے کہ بھئی آگ لگ رہی ہے لیکن جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, تو تمیز سے سارے نکل گئے. لیکن چھوٹے جہاز کو جو ہٹ کیا نا بڑے نے آ کے, اب وہ چھوٹے جہاز میں جیپنیز پائلٹ تھے اور وہ زلزلہ آیا تھا اس کی مدد کے لیے جا رہے تھے. ان کے سارے وٹامن ٹیسٹ ہوئے تھے, بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا, آئرن کی کمی تو نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی جو چھوٹے جہاز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ پائلٹ کی آئی ٹیسٹ 6/6 ہے, شوگر اوکے کی رپورٹ. اگر کوئی انشورنس والا وہاں سروے کے لیے آتا, کہتا ہے اس کمبخت نے 150 سال کم از کم جینا, اس کی فوراً بیمہ پالیسی کرواؤ. سب کچھ اوکے کی رپورٹ تھی, بیٹھے ہوئے تھے. زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. کمال کی بات یہ, زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. شکر ادا کر رہے تھے خدا کا کہ گاڈ چنگ پاؤں کی چاپاں, ہم لوگ کو تو نے بچا لیا. اللہ نے کہا بیٹا بچا نہیں لیا, تمہیں ابھی موت کے منہ میں لے کے جا رہا ہوں میں, تم ذرا ایئرپورٹ پہ پہنچو تو صحیح. دوسرا جہاز آ کے تمہیں ہٹ کرے گا, تمہارے پرخچے اڑا دے. وہ تو بیٹھے بیٹھے گئے ہیں دوسرے جہان میں. اتنا بھی نہیں موقع ملا کہ وٹامن کی کوئی کمی ٹیسٹ تو کر لیتے. بھائی وٹامن کی کمی ہوتی ہے, ٹیسٹ کرتا ہے آدمی, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل لیا. وہ کہہ رہے ہیں ایسے وٹامن کا کیا کرنا ہے بھائی ہم نے. برزخ پہ جا کے وہ رپورٹیں دکھا رہے ہوں گے فرشتوں کو, یار اس بندے کو تم نے مارا, لگ رہا ہے کہ اس کی موت آئے. تو فرشتے کہا گا یہ رپورٹیں رکھ اپنے پاس, ہمارے پاس بڑی اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے آئے ہوئے ہیں, اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. دوسری خبر میں دیکھ ان کے چترول تجھ سے زیادہ لگ رہے ہیں. تو رپورٹیں لے گئی ایک طرف, اور جو بغیر رپورٹوں کے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ 90 سال جی رہے ہوتے ہیں. میں اپنے نانا کی اکثر مثال دیتا ہوں, 40 سال ہم نے ان کو شوگر میں دیکھا.
یعنی ہماری پیدائش سے پہلے کہ وہ شوگر میں چلے آ رہے تھے, آج دنیا سے گئے, آج گئے, ایسے ایسے بیمار 99 سال نکال لیے انہوں نے, صحیح ہے نا, جو ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے نا وہ نکل گئے. ہمارے محلے میں ایک اور صاحب ہے, نام نہیں لوں گا, میں جب 2006 میں یہاں آیا نا اس وقت میں نے دیکھا ان کو راشا ہے اور کانپتے ہیں اور دل کی بیماریاں, پانی ذرا سی کمی ہو ایک دم بے ہوش ہونے لگتے. مجھے لگا یہ آج گئے کل گئے, آج گئے کل گئے, آج گئے کل گئے. اور وہ بھی ہے کہ میں تو بس جا رہا ہوں, میں تو بس مرنے والا ہوں. ہیٹ اسٹروک نہیں ہوا تھا جب رمضان میں چند سال پہلے روزے میں نے ان کو منع کیا آپ روزہ مت رکھو, آپ کو پانی, ان کے ذرا سی کمی ہو جائے نا پانی کی وہ فوراً مرنے لگتے ہیں, ہر وقت پانی کی بوتلیں لے کے گھومتے ہیں وہ. میں نے کہا مت رکھو روزہ, مرو گے بھائی تو حرام ہے, میں مفتی ہو کے تمہیں فتویٰ دے رہا ہوں. نہیں, شوق ہے. روزے میں گر گئے, گھسیٹتے ہوئے پانی کے پاس لے کر گئے, ان کو کرولنگ کراتے ہوئے, منہ میں پانی ڈالا پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. تبلیغی اجتماع میں گئے, وہاں الٹے ہو گئے نا, پانی نہیں مل رہا وہ اجتماع کے اندر, یا تو تم پانی تو ساتھ رکھو, وہ تھا ختم ہو گیا. میں نے کہا گئے مر گئے بس, انا للہ. اتنے جنازے وہ دفنا چکے ہیں نا جو ان کی تعزیت کے لیے آتے تھے, عیادت کے لیے آتے تھے. ہر تھوڑے دن میں بندہ آیا ہوا ہوتا تھا. طارق بھائی نام ہے, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. طارق بھائی بس میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو زندگی دے. 1 مہینے بعد اعلان ہوتا ہے جو صاحب آئے تھے نا ان کا انتقال ہو گیا. ان کا کیا ہو گیا؟ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے ان کو فون کیا, کہتے ہیں مفتی صاحب بس میں تو جانے والا ہوں. میں نے کہا طارق بھائی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ میں چلا جاؤں گا, آپ نہیں جاؤ گے انشاءاللہ, اللہ برکت دے اور عمر. میں نے کہا بہت آپ نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے, یہ مذاق مزید آپ بھی دیکھو گے نا, آپ بولو کہ یہ بندہ کل تک زندہ نہیں رہے گا. لیکن یار اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو کھینچتے چلے جاتے ہیں. اور ادھر جاپانی ساری رپورٹیں کلیئر, جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل گیا. ہمارے محلے میں ایک عجیب واقعہ ہوا, ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی, قبر میں نا لمبے تھے وہ, تو ان کی جب قبر تیار ہوئی ہے تو گورکن نے کہا یار یہ ایک بندے کو بلایا, ہٹا کٹا فٹ فاٹ بالکل. اچھا وہ بندہ کیا کرتا تھا, ہمارے امام صاحب جمعے میں دعا مانگ رہے ہوتے تھے, وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا, کہہ رہا ہے کوئی نہیں قبول ہونے والی ہے, ایسے نا تھوڑا سا ریکارڈ بھی لگاتا تھا امام صاحب کا, ایسے ہی تو مانگتے رہتے ہیں مولوی لوگ. نماز پڑھنے آتا تھا لیکن اس طرح کی بات نہیں کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا جی, کسی کا انتقال ہو گیا تو غور کرنے کا ناپنا ہے, بالکل آپ کے سائز کا آدمی تھا, اگر آپ لیٹ جائیں قبر میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لیٹ کے دیکھتا ہوں. لیٹے, بالکل جی صحیح ہے سائز نا. اٹھ گئے, ٹھیک ہے جی دفنا دو. اللہ کی قدرت, جن کو دفنانا تھا نا ان کے گاؤں سے فون آ گیا, ہم نے یہاں نہیں دفنانا, گاؤں بھیج دو. اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اسی دن. اس کی وجہ سے نہیں, خوف کی وجہ سے نہیں, ویسے ہی اسی قبر میں اگلے دن ان کو دفنایا ہے. اب بتاؤ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار جس قبر کو ناپنے کے لیے میں لیٹ رہا ہوں کل رات میری اسی قبر میں گزرے گی؟ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ ایسی بے ثباتی, ایسی بے وفا دنیا ہے, بلکہ ایسی دنیا ہے لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. حضرت کعب بن زہیر کہتے ہیں یہ دنیا ایسی چیز ہے, اس کی گھٹی میں بے وفائی اور جھوٹ گھول کے پلا دیا گیا ہے. یہ دکھاتی کچھ ہے, حقیقت کچھ اور ہے. دکھائے گی آپ کو ایسے دنیا کا آپ کو اس نے بادشاہ بنانا ہے, اور ایسے منہ موڑے گی نا چند سیکنڈوں کے اندر, 2 ٹکے کی نہیں چھوڑے گی آپ کو. اس لیے اس دنیا کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, فخر کر رہا ہے, بنگلے گاڑی, بولا اپنی پجامے میں رہے, تھوڑے دنوں میں کہاں ہوگا؟ قبر میں ہوگا, مٹی میں ہوگا. تبھی تو نبی نے کہا قبرستان جایا کرو کبھی کبھار, ان کو دیکھا کرو کیسی گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں جا کے تمہیں بھی خیال آئے گا کل ہم نے بھی کہاں آنا ہے. یا میں ایک دم قبرستان گیا تو ہمارے ساتھ 2 احباب بھی تھے, میں نے کہا بس ہم بھی آنے والے ہیں. پھر میں نے گھر آ کے بھی بتایا, میں نے کہا پھٹے پہ لیٹنا ہے تھوڑے دنوں میں. ہم لوگ گھر والے کہنے کیا باتیں کر رہے ہو بھائی, کو اچھی بات کرو. میں نے کہا اس کو ایکسیپٹ کر لو, پھٹا سب کے لیے بھائی. کس کے لیے؟ سب کے لیے. تو سب نے لیٹنا ہے پھٹے پہ. تو میں نے ان کو سمجھا رہا تھا, اتنا لمبا تو ان کو نہیں سمجھایا میں نے, تو آپ کو زیادہ سمجھا دیا میں نے, حالانکہ آپ کی تو فیکٹری بھی نہیں ہے, لیکن کیا کریں. تو میں نے کہا آگ لگ جائے گی, ٹماٹر بیچو گے, کہہ رہے ہیں بیوی گزارا نہیں کرے گی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, غریب لڑکی ٹماٹر والے کی بیٹی سے شادی کر لینا, کیا خیال ہے بھائی, یہ والی خلا لے کے چلی جائے گی, کوئی بات نہیں, بچے دفع ہو جائیں گے. ایسے بچوں کا کرنا کیا ہے بھائی, جو تم باپ کی غربت میں باپ کو باپ ہی نہیں مان رہے, کوئی بات نہیں. ویسے بھی بچے قبر میں دفنا کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں چلے جاتے؟ بھی چلے جاتے ہیں. اور ان ہر مصیبت پہ جو ٹینشن ہوگی اجر کون دے گا اس پہ؟ اللہ دے گا. کیونکہ نیچرلی پھر بھی ہوتی ہے ٹینشن, میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام کو ٹینشن ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی بچے کے بچھڑنے پر, لیکن اس میں اجر کس نے دیا؟
اللہ نے. تو اس پہ صبر کرنے میں آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی. بھائی اجر کون دے رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, جزا فضا کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا, ناشکرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اور میں نے کہا جب ٹماٹر بیچو گے تو پھر بھی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, پھر بھی ٹینشن اس صورت میں ختم ہوگی کہ جب بیوی بھاگ گئی, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, اب آپ کسی ٹماٹر والی کا رشتہ تلاش کر رہے ہو, پھر جب کوئی آپ کے پاس آئے نا اور کہ کیسی گزر رہی ہے, تو اگر آپ نے کہا نا بڑے برے حالات ہیں, تو اس کا مطلب آپ نہ فیکٹری میں خوش نہ ٹماٹر. پھر آپ نے بولنا ہے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ, ریڑی لگ رہی ہے, صبح روٹی کھانے کو مل جاتی ہے, بھوک میں شام کو بھی مل جاتی ہے, اللہ کا شکر ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, ایمان محفوظ ہے, کوئی جسم کو بڑی بیماری نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے جس کے جسم میں کوئی بڑی تکلیف دہ بیماری نہیں ہے, 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں رکھ دی. نہیں آئی بات؟ تو جس کی یہ سوچ ہوگی وہ فیکٹری میں بھی خوش ہوگا, جس کی یہ سوچ نہیں ہے وہ میرے بھائی, جس کی یہ سوچ ہے وہ ٹماٹر بیچ کے بھی خوش ہوگا, جس کی یہ تھنکنگ نہیں ہے وہ اربوں خربوں روپے کما کے بھی خوش نہیں ہوگا, ٹینشن میں ہی رہے گا. اور صرف رہے گا نہیں, دے گا بھی ٹینشن. جو خوش ہوتا ہے خوشیاں دیتا ہے, جو خود کم بخت عذاب میں ہو وہ لوگوں کو خوشیاں کہاں دے گا. تبھی تو ٹینشن والے لوگوں کے پاس زیادہ بیٹھا نہ کرو, صحیح ہے نا. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں, ملک کے خلاف منفی باتیں, سیاستدانوں کے خلاف. ٹھیک ہے ہم بھی سیاستدانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ایک لمٹ میں رکھو. یاد رکھو اتنا برا کوئی نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم ہر چیز میں مبالغہ کرتے ہیں, جتنا برا ہے اس سے تھوڑا سا کم کر لو, تھوڑی سی اچھی باتیں بھی کیا کرو. ہر وقت نیگیٹو باتیں, وہ یہ کھا گیا, وہ یوں کھا گیا, وہ یہ کر دیا, وہ فلانا کر دیا. کبھی کوئی اچھی منہ سے پھوٹ لیا کر یار, کوئی اچھی بات بھی نکال لیا کر بھائی. جب بھی تیرے پاس بیٹھو اس نے یہ کر لیا, اس نے. کچھ لوگوں کے پاس بیٹھو نا, ملک تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا بھائی, جیسے پہلے تھا 70 سال کے بعد بھی ایسے ہی رہنا ہے. تو آپ اپنی منہ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے اپنے منہ کو کیوں خراب کر رہے ہو بھائی, کیا خیال ہے؟ ہمارے ایک استاد ہیں, انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں فلاں کام بہت اچھا ہو گیا. دوسرے نے کہا کیا اس سے کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا کبھی منہ سے نا کوئی خوشی کی بات, شاید یہ بولا کہ ڈالر اسپیڈ سے مہنگا ہو رہا تھا, رک گیا ہے. ایک اچھی خبر ہے نا, ایک دم بھاگا جا رہا تھا نا, رک گیا, تھوڑا سا خوش ہو رہا ہے یار, چلو کوئی تو اچھا کام ہوا نا. لیکن منہ پہ جو برے ہو رہے ہیں وہ مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں مفتی صاحب, ہمیں پتہ ہے کیا کیا الٹا آپ سے شاید زیادہ پتہ ہے. لیکن میں یہاں بیٹھ کے ڈسکس کروں گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کے سر پہ جتنے بال ہیں اور زیادہ اڑ جائیں گے. تو کیا کرنا ہے بھائی ایسی ٹینشن کا؟ ہمیں تو بھائی ملک سے محبت ہے, ہر قیمت پہ ہم نے ملک کو بچانا ہے, پازیٹیوٹی کو پھیلانا ہے. ہاں کوئی احتجاج ہے, اعتدال کے ساتھ ریکارڈ کر, جیسے ہم نے سندھ حکومت کے خلاف ریکارڈ کروایا نا, اب بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں. لیکن اتنا ہر وقت منفی 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 منفی, اس سے خدا کی قسم کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, دماغ الٹا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے آدمی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کیا فرمایا, جلد بازی ٹھیک نہیں ہے. تو جلد بازی کا ایک مظہر کیا ہے, جب پیسہ آئے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور جب غربت ہو تو کیا کرو, صبر کرو, جزا فضا نہ کرو, ہر وقت رونا دھونا پیٹنا یہ مت کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.